ہمارے درمیان موجود ہیں آفتاب شاہ، اور آفتاب شاہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ہیں اور یہاں کے UC2 گارڈن ٹاؤن کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ سلسلہ کب سے اس طرح، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے اور بابرکت مہینے پر اس موقع پر اور اس طرح غلاظت اور گندگی وہ بھی مسجد کے سامنے بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا ہے تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب انور صاحب، آپ انتہائی مشکور ہیں کہ آپ آئے اور ہمارے علاقے کی دادرسی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل، یہ جو مسائل ہیں یہ عثمان آباد کا وہ ایریا ہے گارڈن UC2 کا، جو کہ 68 سال سے پسماندہ حالت میں اپنی یہاں کے لوگ جو ہے تمام جتنی بھی مسائل ہیں ان سے دوچار ہیں۔ آج جو کہ یہ ہمارا آپ کے سامنے کھلے گٹر سے، ابلے ہوئے گٹر سے یہ پانی جو بہہ رہا ہے، یہ ساری اسی چیز کی علامتیں ہیں کہ یہاں پر غفلت برتی گئی اور یہاں پر جو ہے اس علاقے کو جو ہے کبھی نظر انداز کیا گیا۔ ہم نے اس وقت بھی تمام ذمہ داران اور تمام متعلقہ جو بھی لوگ یہاں کے ذمہ داران تھے ان سے آگاہی میں آتے رہے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں ان نمائندگان کی ہیں جو یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں سے انہوں نے سیٹیں حاصل کی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی اور نہ ابھی تک کر رہے ہیں۔ اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں، اس علاقے کو کبھی طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ہم نے اس چیز میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری اسی نمائندوں کی بات نہیں کر رہے، ہم نے ہمارے ذمہ داران کی بھی ہم اس میں لاپرواہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی ہمارے اس علاقے کو نظر انداز کیا، چاہے گروپنگ کی صورت سمجھ لیں یا کسی اور صورت سے۔ اس علاقے کو ہمیشہ سرخ پتے کی طرح کاٹا گیا ہے اور علاقے کے مکینیوں کو اسی دشواریوں میں دھکیلا گیا ہے۔ ہم متبادر آگاہی میں لاتے آ رہے ہیں کہ یہاں کی مظلوم عوام جو کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتی آ رہی ہے، الحمدللہ آج بھی یہاں کے جو ہمارا پولنگ اسٹیشن تھا اس میں سے ہمارے علاقے کے لوگوں نے یہاں پر ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اکثریتی ووٹ دیے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مکین ان کا اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں جو وہ نہیں سمجھتے، وہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر کون جو لوگ ہیں جو غفلتیں برت رہے ہیں اور یہاں کے علاقے کے لوگوں کو پسماندگی میں دھکیل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ آج ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ ہمارا سیوریج کا نظام جو ہے بالکل ناقص نظام ہے۔ یہاں پر جو گزشتہ دوران یہاں پر سیوریج کی لین ڈالی گئی تھی، اس میں اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں جو ٹھیکیدار نے یہاں پر جس طریقے سے یہاں لین بچھائی اور جس طریقے سے اس میں بغیر انہوں نے اس میں مال بچھانا تھا یا اس میں جو اس نے غفلتیں برتیں، اس تمام چیزوں کی عکاسی ہم کرتے آ رہے تھے کہ یہ جو کہ ایک اناڑی طریقے سے انہوں نے کام کیا تھا اور یہاں پر نہ ہمیں سے جو کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر جو ہماری ایک لین جو تھی وہ ہماری یہاں پر برساتی نالے کی اس پر بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ اس طرف اگر یہ جس طرح آج یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ پورے علاقے کا جو لوڈ ہے وہ ہمارے اسی میجر عبدالرحمن روڈ پر آتا ہے اور یہی روڈ سے ہوتا ہوا اور یہ گراؤنڈ والی گلی نمبر 1 سے جا کر اور یہ سیدھا جو صدیق وہاب روڈ پر جو مین یہاں پر جو حال بنا ہے، مین روڈ پر جو ایک ہول بنا ہے اس میں جا کر یہ پانی گرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیوریج کا نظام بہت سیدھا ہو چکا ہے، جو کہ ہماری پمپنگ اسٹیشن کا معاملہ ہے اور پمپنگ اسٹیشن اس وقت چل رہا نہیں ہے۔ ان کے انتظامیہ کی طرف سے آج میری ایکسین سے بھی بات ہوئی تھی، ندیم صاحب جو یہاں کے ایکسین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم رات سے یہاں پر جو ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے کام کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا جو علاقہ ہے خصوصاً عثمان آباد کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کس اذیتوں سے یہاں سے ہمارے سے چلنے کے راستہ نہیں ہے، نہ گزر سکتی ہیں، نہ یہ خواتین آ رہی ہیں، غریب کس طریقے سے دیکھیں
آپ کے سامنے ہی یہ نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پر آنے جانے کا بھی راستہ نہیں ہے، نہ پاؤں رکھنے کا کوئی جگہ ہے کہ وہاں سے خواتین آ سکیں۔ اگر اس منڈیری پر پاؤں رکھتی ہیں تو سلپ ہو کر وہ اپنے سامان کے ساتھ ہی نیچے گریں گی۔ تو یہ نہ تو یہاں سے کوئی بزرگ نکل سکتا ہے، نہ آمد و رفت کی جگہ ہے جو یہاں سے نکلنے کے لیے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ اس علاقے کے لوگوں کو بہت ساری شکایتیں ہیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری ذمہ داران لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ ہم متبادر اپنے تمام ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو، سٹی ایریاز کو اور اپنے ذمہ داران کو بھی بتاتے آ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں۔ آج ہم سے وعدے تو کیے گئے اور ہماری طرف ہمارے لوگوں کو اس طریقے سے تنقید کے نشانے بھی بنائے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہمارے ساتھ ہی اور ہمارے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے یہ ساری داد رسی رکھتے ہیں، آئیں حقیقتوں کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہمارے علاقے کے لوگ کس طریقے سے تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آتے وقت میٹھی چپڑی باتیں تو کر رہے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری تکلیفیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لوگوں کے دکھ سکھ ہمارے سانجھے ہیں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے یہاں ہی سفر کرنا ہے، ہم ہی یہاں ہی سے گزرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے جو نہ اسکول جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، ان کی اسکول کی جو معاملات ہیں یا اسکول کے جو ان کے روزمرہ کی جو ہے وہ تمام چیزیں ایک پریشان کن مسائل کی صورت میں ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ لہٰذا ہم نے پہلے 2.5 سال پہلے جو سفر طے کیا تھا، آج بھی ہم اسی چوراہے پہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ سننے والا ہے۔ ہم کبھی اپنے چیئرمین لیاری ٹاؤن کو بتاتے ہیں کہ جناب والا یہ دیکھیں ہمارا یہاں کا جو بوسیدہ حالت میں تھا اور یہ ساری انہوں نے فی الفور اس کو گرایا۔ الحمدللہ وہ آج یہ کہ بڑے نقصان سے بچ گیا۔ ہمارا اسٹیڈیم بھی بوسیدہ حالت میں پڑا ہے، ہماری گلیاں اجڑی پڑی ہیں، نہ یہاں سیوریج کے ہمیں پیور بلاکس کی تسلیاں دی گئیں کہ بلاول بھٹو کا فنڈ آ رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ کو لگے گا، لیکن وہ نہ تو فنڈ آیا نہ ہمارے ان علاقے پہ وہ ترقیاتی کام میں ہمیں کوئی حصہ دیا گیا۔ کہ ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ کیا یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں؟ یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ علم اٹھا کر نہیں چلتے؟ کیا یہاں پر پیپلز پارٹی نے آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائی؟ آج یہی چوک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم لہرا رہے ہیں اور یہاں کے جتنے بھی جیال ہیں انہوں نے اپنا منہ اپنا سامنے ان کے سامنے سیسا پلائی دیواروں کی طرح کھڑے ہو کر بلاول بھٹو کے دستے میں شامل ہو کر اپنے لیے یہاں پر ووٹوں کے لیے صدائیں دی ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں کہ آپ تو چشم پوش لوگ ہیں، خالی آنکھیں آپ نے ایک طوطا چشم والے وہ حربے استعمال کریں۔ جس وقت بھی آپ آئیں ہمارے علاقے کو نظر انداز کیا، آپ کو صرف اپنے گرد میں جو اوپر ایک کریم اور ایک لابی ایک ایسی لابیاں بیٹھی ہیں جو کہ وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں، اس کے علاوہ ان کو دوسرے ورکرز یا دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اپنے مفادات انہیں رائٹس اپنے علاقے کے ٹکڑے کو سجانا ان کو گوارا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جب ذمہ داری آپ کو پورے سٹی کی مل رہی ہے، ڈسٹرکٹ کی مل رہی ہے، تو ہر علاقے کی آپ کو تنظیم کو لے کر چلنا ہے۔ تنظیم پہلے اگر تنظیم کے لوگوں کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، تنظیم کے لوگوں کو نہیں پوچھیں گے، تنظیم کے لوگوں کو آپ دھتکاریں گے، تنظیم کے لوگوں کو آپ نظر انداز کریں گے، تو یہی حال ہوگا کہ آپ کو رسوائیاں اور اسی طریقے سے آپ کے جو نظر آئیں گی وہ آپ کے گمراہ چہرے آپ کے بے نقاب کریں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ذمہ داران کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان لاپرواہیوں کو چھوڑیں، غفلتوں کو چھوڑیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ سچائی سے اور نیک نیتی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ اس جو جال اعظم کا ایک شعور ہے یا تمہارے اندر جو بھی اپنی قابلیت ہے، اس سے اپنے پیپلز پارٹی کے اس پرچم کو آگے بڑھائیں اور ان تمام نظریات کو آگے لے کر چلیں جو ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک عزم کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی، اس عوام کی خدمت کی۔ ہم وہ اس شخص کے ہم سپاہی ہیں جس نے ہمیشہ سولی پہ چڑھتے ہوئے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی عظمت کو، اس ملک کی شان کو بڑھایا ہے۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ان عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کے
ان عزائم کو جو کہ وہ لے کر چلنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ اندر جو کالی بھیڑیں ہمارے درمیان موجود ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور ہماری اس UC2 کو ایک تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ ان کالی بھیڑوں کے چہروں سے ہم نقاب اتار کے باہر پھینک دیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر انشاءاللہ سیسا پرائی دیوار کی طرح اپنے مسائل کو حل کرانا جانتا ہے، اور ہم ان مسائلوں سے انشاءاللہ پھر نکلیں گے اور یہ تمام مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم انشاءاللہ اس سارے مسئلے پر اپنا پروسیس پھر شروع کریں گے اور ان ذمہ داران کو بتائیں گے کہ کام کیسے ہوتے ہیں۔ جی بٹو